السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے فلسفہ سائنس اور قرآن کے بارے میں، یعنی سائنس اور قرآن کا کیا رشتہ ہے اور قرآن کریم نے سائنسی تحقیقات کی طرف کتنی رہنمائی کی ہے اور سائنس نے قرآن میں ذکر کیے گئے سائنس کے جو ایفیکٹ ہیں اس کے بارے میں کتنا بتایا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ 19ویں صدی میں سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، اس ترقی سے جو انکشافات اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں، چاہے وہ ورلڈ لیول پر ہوں، چاہے وہ انترکش کی چیزیں ہوں، چاہے وہ خلائی چیزیں ہوں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اور سن کر کے ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو خدائی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، جس کو دیکھنے کے بعد ایک ہی آیت ذہن میں آتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، یہ جتنی بھی چیزیں تو نے دنیا میں یا دنیا کے باہر انترکش میں پیدا کی ہیں، یہ تو نے بیکار پیدا نہیں کی، ان کا پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح سائنس نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں انکشاف کیا ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے، جس کو سن کر کے ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری تحقیقات وہ ہیں جو کہیں نہ کہیں قرآن کریم میں ان کی طرف اشارہ ہے۔ آج ہم ایسی بہت سی چیزوں کے بارے میں بتلائیں گے جن کے بارے میں قرآن کریم نے اب سے 1450 سال پہلے بتلا دیا ہے، لیکن سائنس نے اس کی تحقیق 19ویں صدی میں جا کر کے کی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ ورلڈ کیسے وجود میں آیا، کیسے بنا، اس کے بارے میں سائنس کیا کہتا ہے اور قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک سائنسداں ہیں البرٹ آئن اسٹائن، بہت ہی مشہور سائنسداں ہیں، اس نے ورلڈ کی تھیوری کے بارے میں بتلایا کہ یہ ایک مادہ تھا اور ابتدائی مرحلے میں، یعنی بالکل شروع میں، پوری کائنات مل کر کے ایک ایٹم اور چھوٹے سے مادے کی شکل میں تھا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں بہت سارے اس کے ٹکڑے ہوئے، اور اسی میں سے کئی اربوں سالوں کے بعد جب وہ ٹکڑے ٹھنڈے ہوئے اور اسی میں سے ایک دنیا وجود میں آئی، جس میں کئی اربوں سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بسایا، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں۔ یہ البرٹ آئن اسٹائن نے 1930 میں اس کی تحقیق کی تھی۔ آج پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ جو دنیا پیدا ہوئی ہے، جو ورلڈ وجود میں آیا ہے، یہ بگ بینگ تھیوری کی شکل میں آیا ہے۔ بگ بینگ تھیوری کو قرآن کریم میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ انبیاء کی آیت ہے، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین اور آسمان یہ ملے ہوئے تھے، آپس میں جوائنٹ تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو پھاڑا۔ اب ففتقناہما کا جب ترجمہ ہم ڈکشنری میں تلاش کریں گے، اس کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا اور پھٹ کر کے بکھر جانا۔ تو جو البرٹ آئن اسٹائن نے جو بگ بینگ کی تھیوری کو بیان کیا ہے، یہ تھیوری قرآن کریم میں اب سے 1450 سال پہلے بیان کر دی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے۔ اسی طرح دوسرے مسئلے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ 1800 عیسوی تک ہم، یعنی اب سے 200-250 سال پہلے تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ساکن ہے، یعنی رکی ہوئی ہے، دنیا گھوم نہیں رہی ہے، یہ ہم جانتے تھے۔ لیکن سائنسدانوں کی تحقیق سے بعد میں یہ بات پتہ چلی کہ یہ دنیا گھوم رہی ہے، اور آج پوری دنیا اور دنیا میں رہنے والا بچہ جانتا ہے کہ دنیا اپنی جگہ قائم نہیں ہے، بلکہ یہ حرکت کر رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اسی مسئلے کو اب سے 1450 سال پہلے بیان کر دیا۔ فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ ہر سیارہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، تیر رہا ہے۔ اب ہر سیارے میں دنیا بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن کریم میں اب سے 1450 سال پہلے بیان کر دی۔ سورج کے بارے میں بھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ سورج ایک جگہ رکا ہوا ہے، لیکن سائنسدانوں نے بعد میں یہ تحقیق کی کہ سورج بھی چل رہا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو اب سے 1450 سال پہلے بیان کر دیا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جو ہے اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ چاند کے بارے میں بھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ رکا ہوا ہے، اپنی جگہ ساکن ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو اب سے 1450 سال پہلے بیان کر دیا۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، کہ ہم نے چاند کی منزلیں بنائی ہیں، جن منزلوں میں چاند جو ہے چلتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آسمان کی طرف۔ آسمان کے بارے میں سائنسداں اور دوسرے لوگ دنیا کے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک چھت کی شکل میں ہے، یہ ایک مادے کی شکل میں ہے، جیسے چھت کا لینٹر ہوتا ہے ایک پختہ، اور ایک مادے کی شکل میں ہے۔ لیکن بعد میں سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ یہ آسمان جو ہم کو نظر آتا ہے، یہ ایک گیس کی شکل میں ہے، دھوئیں کی شکل میں ہے۔ لیکن قرآن کریم میں
اب سے 1450 سال پہلے یہ بات بتلا دی گئی کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، کہ آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا اس حال میں کہ آسمان دھواں ہے۔ قرآن کریم میں آسمان کو دھواں بتلائے گا۔ دخان کے معنی دھوئیں کے آتے ہیں جس کو ہم گیس کہتے ہیں، تو آسمان جو ہے مادے کی شکل میں نہیں ہے بلکہ ایک گیس کی شکل میں۔ یہ سائنس نے تحقیق پیش کی جس کو قرآن کریم نے اب سے 1450 سال پہلے بیان کر دیا۔ اسی طرح آسمان کے بارے میں ہم یہ جانتے تھے اب تک 1800 یا 1900 عیسوی تک کہ آسمان جو ہے بالکل رکا ہوا ہے اور آسمان جو ہے بالکل جمع ہوا ہے، پھیلتا نہیں ہے، اس کے اندر پھیلاؤ نہیں آتا ہے۔ لیکن 1900 عیسوی میں سائنسدانوں نے یہ تحقیق پیش کی کہ آسمان جو ہے پھیل رہا ہے، مسلسل اس کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں تو اس کو 1450 سال پہلے بیان کر دیا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے آسمان کو بنایا اور اس کو ہم پھیلا رہے ہیں۔ لموسعون کا ترجمہ ہے پھیلانا، اس کو وسعت دینا، اس کے سرکل کو بہت زیادہ بڑھانا۔ اسی طرح 1800 یا 1900 عیسوی تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ اپنی ہے، لیکن سائنسدانوں نے بعد میں یہ تحقیق پیش کی کہ چاند کی روشنی جو ہے وہ اپنی نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے، پھر چاند کا عکس لوٹ کر کے دنیا میں آتا ہے، پھر وہ چاند کی روشنی دنیا میں پھیلتی ہے۔ لیکن سائنس کی اس تحقیق کو قرآن نے اب سے 1450 سال پہلے بیان کر دیا۔ فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، ہم نے چاند کو بنایا اور اس چاند میں نور کو پیدا کیا۔ ڈکشنری میں جب نور کے معنی تلاش کریں گے تو نور سے مراد وہ روشنی ہوتی ہے جو دوسرے سے آبزرو کی ہوئی ہو، دوسرے سے عکس کی گئی ہو، خود کی روشنی مراد نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، کہ ہم نے، اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے سورج کو ضیاء بخشی یعنی روشنی دی اور چاند کو نور دیا۔ ضیاء اور نور کے دونوں کے معنی روشنی کے ہیں، لیکن دونوں کی روشنی میں فرق ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ ضیاء کے معنی جب ڈکشنری میں آپ تلاش کریں گے تو ضیاء کے معنی آتے ہیں خود کی روشنی، خود کی کریٹ کی روشنی، جیسے مشال ہوتی ہے، چراغ ہوتا ہے۔ لیکن نور کے معنی وہ روشنی ہوتی ہے جو دوسرے سے لی گئی روشنی ہو اور اس روشنی کو دوسری جگہ پرووائڈ کیا گیا ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو قرآن کریم میں سائنس کی تھیں، ذکر کی گئی تھیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ایسی سینکڑوں آیات ہیں جس کی پشتی قرآن کریم نے اب سے 1400 سال پہلے بیان کر دی ہے، لیکن سائنس نے اس کو ابھی دور حاضر میں 100-150 سال پہلے بیان کیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا کھلا ہوا معجزہ ہے۔ آخر میں ایک بات اور کلیم کر دوں، کیونکہ بہت سے لوگ قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں سائنس نہیں ہے، قرآن کریم میں میتھمیٹکس نہیں ہے۔ جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم سائنس کی تحقیقات پر شاہد ضرور ہے اور سائنس کی تحقیقات پر قرآن کریم اشارہ ضرور کرتا ہے، لیکن قرآن کریم ایک مذہبی کتاب ہے اور ایک دھارمک پستک ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم پر یہ اعتراض کرنا کہ قرآن کریم کے اندر سائنس نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر میتھمیٹکس نہیں ہے، بایولوجی نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم کو نہیں مانا جائے، کیونکہ کوئی بھی دھارمک کتاب ہو، چاہے قرآن کریم ہو، گیتا ہو، بائبل ہو، کوئی بھی ہو، وہ سائنس کی کتاب نہیں ہوتی، نہ دنیاوی چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ دھارمک پستکیں ہوتی ہیں اور دھارمک چیزوں سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوتی ہیں اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔